نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آپ کے سامنے ان دنوں لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، پانچواں پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں، چھٹا پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ، اسی طرح 7واں پروگرام میرے تخلیق کردہ اور اخذ کردہ اور وضع کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم، اس کا پروگرام بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سو عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے وہ ہے 5واں پروگرام لبرل نظام حیات، میری کتاب ہے، اس کا خلاصہ ہے اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے حقیقی آزادی کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے اور آج اس کا ایپیسوڈ نمبر 19، اس سے قبل 18 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، 19واں ایپیسوڈ اب آپ کے سامنے رکھنا مطلوب ہے۔ سو عزیزان محترم، میں آپ کو اس سے قبل بتا چکا ہوں پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ہم نے کچھ 12 کے قریب جو ہم نے مفروضے لیے تھے، یعنی کہ ممکنہ حل ہم نے لیے تھے کہ ان حلوں پر ہم تجربات کریں گے، ان مفروضوں پر ہم تجربات کریں گے اور تجربات کی کسوٹی پر ان کو پرکھیں گے اور پھر جو رزلٹ نکلے گا اس سے ہم کوئی اپنا مفروضہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلا ہمارے پاس جو مفروضہ تھا وہ تھا سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ یہ ہم نے ایک ممکنہ حل لیا تھا، یا اسے مفروضہ سمجھ لیں، ہائپوتھیسس یا مفروضہ یا ممکنہ حل، کوئی بھی نام آپ اسے دے لیں۔ یہ ہمارے پاس پہلا مفروضہ ہے جس پر ہم نے تجربات کرنے ہیں اور تجربات کر کے ہم نے پرکھنا ہے کہ کیا یہ بات درست ہے یا کہ غلط ہے۔ دوبارہ سن لیں، ہمارا مفروضہ نمبر 1 سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ جی ہاں، تو اب عزیزان محترم، میں آپ کو اس حوالہ سے بتا دوں کہ دنیا کے کچھ دانشور ایسے ہیں جو حصول آزادی کے لیے قوانین اور پابندیوں کے مکمل خاتمے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آزادی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ قوانین کو مکمل طور پر ختم نہ کر دیا جائے، پابندیوں کو مکمل طور پر ختم نہ کر دیا جائے۔ جب قوانین اور پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو انسان حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا۔ یعنی کہ یہ لوگ لامحدود آزادی کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک حقیقی آزادی یہ ہے کہ ریاست کا بالکل وجود ہی نہ ہو اور قوانین کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، پابندیوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ ہو، نہ قوانین ہوں، نہ ضابطے ہوں، نہ اصول ہوں، نہ ریاست ہو، کچھ بھی نہ ہو، مکمل طور پر انسان آزاد ہو تو پھر حقیقی آزادی ملتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں انارکسٹس۔ ہاں جی، یعنی انارکی، اس سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ انارکی مطلب پھیلتی ہے، تاہم یہ انارکسٹس لوگ کہلاتے ہیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ریاست کا وجود نہ ہو، کسی قسم کا قانون بھی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی اصول نہ ہو، کسی قسم کے کوئی ضابطے نہ ہوں، پھر حقیقی آزادی ملتی ہے۔ اس کو وہ حقیقی آزادی کا نام دیتے ہیں، انارکسٹس۔ تو آئیے اب ہم اس پر ایک تجربہ کر کے دیکھتے ہیں۔ نہ صرف ایک تجربہ کریں گے بلکہ ہم 6-7 تجربے کریں گے۔ آج ذرا پہلا تجربہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا تجربہ ہے، اس کے بعد کل انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے سامنے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کئی تجربات اور بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم کو نتیجہ اخذ کریں گے۔
تو آئیے سب سے پہلے جو تجربہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ بر اعظم ایشیا میں یہ ہمارا تجربہ نمبر 1 ہے۔ بر اعظم ایشیا میں زونیشیا نامی ایک علاقہ ہے، یہ بڑا پرخطر پہاڑی علاقہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، بلند اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور یہ درمیان میں یہاں تقریباً کوئی 7 سے 10 لاکھ کی آبادی ہے۔ یہ علاقہ ہے جو مکمل طور پر ایک آزاد علاقہ ہے، یہاں کسی ریاست کا تصور نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہاں کوئی اصول نہیں ہے، یہاں کوئی حکمران نہیں ہے، کسی کی یہاں پر حکمرانی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جب کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر یہاں پر جنگل کا قانون ہوگا۔ جب کسی ریاست کا قانون نافذ نہیں ہے تو پھر جنگل کا قانون ہوگا، اور جنگل کا قانون ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے۔ جنگل کا قانون یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے وہی دوسروں کو ہانک لیتا ہے، اپنے آگے لگا لیتا ہے۔ جس کے پاس یہ نہیں لاٹھی ہوگی، بھینس اسی کی ہوگی، لاٹھی والا ہی بھینس کو لے جائے گا، جس کے پاس لاٹھی ہے ہی نہیں وہ تو مار کھا جائے گا، اس کے ہاتھوں بھینس نہیں آئے گی۔ تو یہی بات یہاں پر ہے کہ یہاں پر جو ہے آزادی ہے، مکمل طور پر عورتیں اور مرد مکمل طور پر آزاد ہیں، نکاح کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ جب یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، تو پھر عورت مرد کے نکاح کا تصور یہاں کہاں ہے؟ نکاح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ایک مرد کے کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور ایک عورت کے کئی مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں، نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں عورتوں کے ہاں، وہ بیچارے بلبلاتے رہتے ہیں، باپ جو ہے 1-2 بچوں کے بعد عورت کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے پاس چلا جاتا ہے، عورت کا بھی تعلق دوسرے مردوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح بچوں کو سنبھالنے والا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، بچے بیچارے ننگ دڑھنگ اور بھوکے پیاسے تڑپتے کوئی زندہ رہ جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے ان میں سے۔ تو اس قسم کا وہاں پہ ماحول ہے۔ رشتے ناتوں کا بھی کوئی وہاں پہ تصور نہیں ہے، یعنی معاشرتی زندگی جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ کوئی ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب کا کوئی تصور نہیں۔ جب کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ نہیں ہے، کوئی نکاح کا تصور نہیں ہے، تو پھر رشتے ناتوں کا کیا تصور ہونا ہے؟ رشتے ناتوں کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، نہ کوئی برادریاں ہیں، نہ کوئی قبیلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نصیحت کی بات کو اچھی بات کرتا ہے تو اس کو قبول کوئی نہیں کرنے والا، کیونکہ نصیحت کی بات پہلی بات ہے کوئی وہاں کو کرتا ہی نہیں، اور نصیحت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ نصیحت کیا ہوتی ہے، اچھی بات کیا ہوتی ہے، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے کوئی ایسی بات، کوئی ماحول کو بدلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کی بات کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، اس کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ گویا کہ یہاں پہ زندگی لوگ اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، زندگی ان کی بے لگام ہے، من مانی ہے، اور مادر پدر آزاد زندگی، ہر آدمی آزاد ہے، عورتیں بھی آزاد ہیں، مرد بھی آزاد ہیں۔ زبیرہ بالوت نامی ایک شخص ہے یہاں پر، اس نے بڑی طاقت حاصل کر لی ہے۔ زبیرہ بالوت یہ ایک یہاں کا شخص ہے جو اس 10 لاکھ کی آبادی میں موجود ہے، اس نے بے تحاشا طاقت حاصل کر لی، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، اور اس نے اپنے گنڈے رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گنڈوں کو رات کے وقت چھوڑتا ہے، جو لوگوں کے جانور کھول کر لے آتے ہیں اور جناب ان کی دولت کو لوٹ کر لے آتے ہیں اور زبیرہ بالوت کے آگے ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اب زبیرہ بالوت جو ہے اس نے ہزاروں جو وہاں کے جو قبائلی ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور ان پر وہ ایک قسم کا ان کا حکمران بنا ہوا ہے، اور وہ اس کے دست نگر ہیں سارے کے سارے۔ تو زبیرہ بالوت کی دیکھا دیکھی جمع گران نامی ایک اور شخص، اس نے بھی طاقت حاصل کر لی۔ اب دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ عوام کے پاس تو کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، پھر جنگ تو ہونی ہے۔ کئی افراد جو طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب زبیرہ بالوت کی دیکھا دیکھی جمع گران نے بھی طاقت حاصل کر لی، اب دونوں کے درمیان حصول اقتدار کے لیے جنگ ہوئی۔ ایک نے کہا کہ یہ سارے میرے غلام ہیں، اس نے کہا کہ یہ سارے میرے غلام ہیں۔ افراد جتنے بھی ہیں ان کو اپنا اپنا غلام بنانے کی کوشش میں دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ اب جنگ میں زبیرہ بالوت جو تھا وہ تقریباً طاقتور رہا، اور جمع گران جو تھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ جمع گران جب بھاگ نکلا تو وہاں کسی اور علاقہ میں جا کر اس نے دوبارہ اپنی جو طاقت تھی اس کو مجتمع کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت سارے گروہ پیدا ہو چکے ہیں جو رات کے وقت اللہ بولتے ہیں، لوگوں کے گھروں پر دولت لوٹ لیتے ہیں، مال مویشی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہے، یعنی کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ریاست نہیں، کوئی حکمران نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ جو ہے آپا داپی کا شکار ہیں، جیسا کسی کا جی آتا ہے ویسا کوئی کرتا ہے، من مانی اپنی کرتے ہیں، بے لگام زندگی گزار رہے ہیں، اور مادر پدر آزاد زندگی اس تمام لوگوں کی۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں سے،
کچھ اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ماحول سدھر جائے، ماحول اچھا ہو جائے، کچھ قوانین بن جائیں، کچھ اصول بن جائیں، کچھ ضابطے بن جائیں، ان کے مطابق لوگ زندگی گزاریں اور اس طرح تھوڑا سا مطلب امن و امان پیدا ہو جائے۔ تو امن و امان کی فضا بڑی مخدوش ہے، کیونکہ کوئی نکاح کا تصور نہیں ہے، سب لوگ آزاد ہیں، مادر پدر آزاد زندگی ہے، تو ہر ایک کو جو ہے وہ مطلب آپا دھاپی کا شکار ہیں لوگ۔ تو حارث نامی ایک شخص ہے، اس طرح مابل ہے اور ترنوک، یہ تین آدمی ہیں، یہ بیچارے خدا ترس آدمی ہیں، اچھی سوچ ان کی، یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر کوئی قوانین ہوں، کوئی ضوابط ہوں، کوئی اصول ہوں۔ انہوں نے ایک پنچایت بلائی لوگوں کی اور لوگوں کو کہا بھئی آپ یار یہاں کوئی اصول بناؤ، کوئی قوانین بناؤ، کوئی ضابطے بناؤ، کوئی کسی آدمی کو اپنا جو ہے مطلب ایک رہبر چن لو اور مطلب اصول و ضابطے کے مطابق زندگی گزاریں ہم۔ تو اس طرح جو ہے مطلب ہم اس قسم کی جو ہے جنگ و جدل جو ہے مطلب جس سے ہمارے لاکھوں افراد مارے گئے، اب یہ زبیرہ بلوط اور جمیگران کی جنگ میں ہزاروں قبائلی مارے گئے، اور اس طرح کی جنگیں مردانہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہر آدمی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ باقاعدہ حکومت تو وہاں ہے ہی نہیں کوئی۔ ہر آدمی کی کوشش، ہر بڑے وڈیری کی کوشش یہ ہے، جس کے پاس کوئی تھوڑی بہت ہی طاقت ہے اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ سارے علاقے پر قبضہ کر لے اور اس کو اپنے اقتدار میں لے لے۔ اس طرح کے کئی گروہوں نے سر اٹھا رکھا ہے، ہزاروں قبائلی بلکہ لاکھوں قبائلی بیچارے اس جنگ میں مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ان کے بچے اولاد سب کچھ ختم ہوا۔ بچے تو خیر کسی کے کیا ہونے، جب کوئی وہاں نکاح کا تصور ہی نہیں ہے تو چھوٹے بچے مارے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حالات میں جب جنگ و جدل ہوتی ہے تو چھوٹے بچے، عورتیں زیادہ مارے جاتے ہیں، بڑے مرد تو تقریباً بچ جاتے ہیں، کچھ مارے جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں۔ تو عورتوں پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بچوں پر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ طبقہ جو ہے عورتیں اور بچے یہ مظلومیت کا شکار ہے۔ تو حارث، مابل اور ترنوک نے کوشش کی کہ یہاں پہ کوئی اصول و ضوابط ہوں، کوئی قوانین بنائے جائیں اور اس علاقے کو کسی مطلب ایسے فرد کی نگرانی میں دیا جائے جو مطلب اس کو اصول و ضوابط کے مطابق چلائے۔ تو جب زبیرہ بلوط کو پتہ چلا کہ یہ حارث، مابل اور ترنوک کس قسم کی کوشش کر رہے ہیں تو اس نے رات کے وقت اپنے گنڈے بھیجے اور تینوں کو قتل کروا دیا، تینوں کو مروا دیا۔ اب گویا کہ وہاں پہ کوئی اچھائی کا تصور بھی اگر کوئی لانا چاہتا ہے، کوئی اچھی بات لانا چاہتا ہے، کوئی اچھے قوانین لانا چاہتا ہے، کوئی اچھے اصول و ضوابط کوئی شخص لانا چاہتا ہے تو اس کو بھی مروا دیا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے حالات ہیں، زونیشیا اس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے اور آج تک زونیشیا میں یہی صورتحال ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ہم کل انشاءاللہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور تجربات بھی کریں گے، پھر ہم کوئی رزلٹ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز نتیجہ اخذ کریں گے کہ اس قسم کے حالات سے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کیا سماجی زندگی سے پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے تو کیا واقعی آزادی مل جاتی؟ اس طرح اب ہم نے دیکھ لیا کہ زونیشیا کا علاقہ جو ہے، کیا وہاں پہ لوگ آزاد ہیں؟ انارکسٹوں کے نزدیک تو وہ آزاد ہیں، لیکن کیا وہ حقیقی معنوں میں آزاد ہیں؟ وہاں عورتوں پر تو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ایک مرد کے پاس 10 عورتیں، 15 عورتیں، اور بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بچے ننگ دھڑنگ جو ہے بیچارے بھوکے پیسے مر جاتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حالات ہے وہاں پر، اقتدار کا کوئی مطلب ہے، ہر شخص اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپا دھاپی کا شکار ہے، دوسروں پر حملے کر رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، لاکھوں کے قریب دیہاتی جو ہے وہ بیچارے قبائلی مارے جا چکے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے۔ کیا سماجی زندگی سے پابندیاں جو ہم نے اس تجربہ میں تمام تر پابندیاں ہٹا دی ہیں، یہ یہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ تو کیا اس سے آزادی ملی ہمیں؟ یہ ہم آئندہ جو ہے 6 تجربات کرنے کے بعد ہم نتیجہ اخذ کریں گے کہ کیا یہ لوگ آزاد ہیں جو یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں جو مارے جا رہے ہیں جنگ و جدل میں، تو کیا یہ لوگ آزاد ہیں؟ ہم انشاءاللہ یہ تجربہ تو ہم نے کر لیا پہلا، اگلے 6 تجربات کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔